بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم مثنوی حضرت مولانا جلال الدین رومی میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند جھلکیاں پیش کرتے ہیں۔ قافلہ سلال عشق حضرت مولانا جلال الدین رومی نے مثنوی شریف میں، جسے آگے چل کر ہست قرآن دردبان پہلوی کا خطاب مبارک ملا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور آپ کی صفت و ثناء اور تکریم و ستائش کے لیے کوئی مستقل باب تو قائم نہیں کیا، لیکن اس عظیم و مشہور زمانہ کتاب مثنوی شریف میں جگہ جگہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل کی جھلکیاں نظر آتی ہیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی و اخروی حیات طیبہ کے تمام پہلوؤں کا ذکر بھرپور انداز میں موجود ہے، جو در حقیقت نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مولانا جلال الدین رومی کے تعلق بالرسول کا واضح ثبوت ہے۔ حضرت رومی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح یاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اس کائنات کی روح و جان ہیں اور اس کے ماتھے کا نور اور جھومر ہیں، اور آپ ہی وہ عظیم شخصیت ہیں جو روز محشر گناہ گاروں اور مجرموں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور فارسی شعر سید و سرور محمد نور جان، مہتر و بہتر شفیع مجرمان۔ حضرت رومی نے اپنی مثنوی شریف میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کامل کا بہترین نمونہ قرار دینے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر حلقہ انبیاء اور کتب آفرینش قرار دیا۔ سفر معراج شریف کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ یہ سفر ایک ایسی دعوت تھی کہ جس میں کسی غیر کا گزر ممکن نہ تھا۔ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس دعوت کو واضح الفاظ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے شب معراج میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی اختیار کرنے کے بعد فرمایا، اے احمد مجتبیٰ، اب اس سے ایک قدم بھی آگے جانا میرے لیے ممکن نہیں، اور اگر میں ذرہ بھر بھی آگے بڑھا تو میرے بال و پر جل جائیں گے، اس لیے مجھے اسی مقام پر چھوڑتے ہوئے آپ آگے قدم بڑھائیں، کیونکہ اے سلطان جان، اس جگہ میری حد ختم ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی مقام عشق میں انسان کامل کو اس کی عروج و بلندی تک رسائی حاصل کرنے کے لائق سمجھتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی اس درخواست کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کا سفر تنہا کرنے کے بعد عرش الہی اور فلک الافلاق تک پہنچ گئے۔ یعنی یہ معراج کی عظمت اور علامت نہیں تو اور کیا ہے کہ خاکی جسم انسان عشق کی وجہ سے انتہائی بلندی تک پہنچ گیا۔ جسم خاک از عشق بر افلاق شد، کوہ در رقص آمد و چالاک شد۔ حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الافلاق کو بھی حضرت مولانا روم نے مثنوی شریف میں اس خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے۔ عشق بشکافتد فلک را پاک جفت، بحر عشق او خدا را لولاک جفت۔ ذات باری تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا اٹوٹ رشتہ ہے، اور عشق کی وجہ سے خالق کائنات نے لولاک فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس عشق کی دنیا میں منفرد اور اکیلی تھی، اس لیے خداوند تعالیٰ نے انبیاء کے درمیان انہیں خصوصی طور پر منتخب فرمایا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عقیدے اور طرز فکر کا اظہار اس طرح فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہی سکہ ابد تک باقی اور جاری رہنے والا ہے۔ حضرت مولانا روم کا یہ نظریہ جملہ انبیاء پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و فضیلت کی واضح دلیل ہے۔ سکہ شاہان ہمیں گردد دگر، سکہ احمد ببی تا مستقر۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی
ایک مقام پر اس طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیاوی سکوں سے بادشاہوں کے نام مٹا دیے جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک کا سکہ قیامت تک جاری رہنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشق خداوند تعالیٰ ہونے کے ساتھ معشوق خلائق بھی ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی نے مثنوی شریف اور غزلیات شمس میں ستون حنانہ کا کئی بار ذکر فرمایا ہے۔ مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ستون اپنے معشوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں عاشقوں کی طرح حضرت مولانا روم کی زبان میں یوں گریہ کیا کرتا تھا: استن حنانہ از ہجر رسول نالا میزد ہمچو ارباب عقول۔ یعنی ستون حنانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں صاحب عقول لوگوں کی طرح گریہ و زاری شروع کر دی۔ نسائی کی ایک روایت کے مطابق درخت کے اس تنے سے اس اونٹنی کی طرح آواز آتی تھی کہ جس اونٹنی کا بچہ گم ہو گیا ہو۔ یہ درخت کا تنا ہی بعد میں استن حنانہ کے نام سے مشہور ہوا۔ ایک دوسرے مقام پر حضرت مولانا روم اس عاشق دلبر کا اس طرح بیان فرماتے ہیں: پیش تو استون مسجد مردعی است، پیش احمد دل بردعی است۔ یعنی تمہاری نظر میں تو مسجد کا یہ ستون ایک بے جان اور مردہ چیز تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں وہ ایک دلبر عاشق تھا۔ ہمارے سردار و پیشوا، ہمارے شفیع دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہی معشوق اعظم ہیں کہ جن کے عشاق یہ نہ چاہتے تھے کہ ان کے وضو مبارک کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرے، بلکہ وہ اسے بطور تبرک اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے۔ وہ معشوق خلائق ہیں کہ جن پر درود و سلام کی صداؤں سے آج بھی ہر مجلس معطر اور منور ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔